امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر، کہا افغانستان سے بڑا دہشت گرد پکڑا گیا جس نے 13 امریکیوں کو قتل کیا، گرفتاری میں مدد کے لیے پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ٹرمپ کا کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا خوشی ہے افغانستان سے دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا، گرفتار دہشت گرد کو امریکی قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے کئی ممالک نے ہمیں کئی دہائیوں تک لوٹا، امداد کے نام پر امریکی عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا، کینیڈا اور میکسیکو کو اربوں ڈالر کی سبسڈی دی، اب نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا گولڈن کارڈ سے قرضوں میں کمی آئے گی، غیر قانونی تارکین وطن کو تیزی سے نکال رہے ہیں۔ بائیڈن کو تاریخ کا بدترین صدر قرار دیا، انتظامیہ کا حکم نہ ماننے والے بیوروکریٹس کو فارغ کرنے کا اعلان۔ مزید کہا امریکہ کو دوبارہ عظیم ملک بنانے کے لیے خدا نے مجھے بچایا۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ہفتے 2000 لوگ مارے جاتے ہیں، وقت آ گیا ہے روس یوکرین جنگ کو روکا جائے، تنازع کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا یوکرین جنگ میں یورپ نے کم، امریکہ نے زیادہ پیسہ لگایا، اربوں ڈالر دینے کے باوجود معاملے میں کوئی بہتری نہیں آئی، روس سے بات کر رہے ہیں، جنگ بندی سے متعلق مضبوط اشارے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹرمپ کی تجویز مسترد، مصری منصوبہ منظور، مجموعی طور پر 53 ارب ڈالر خرچ ہوں گے، پہلے مرحلے میں 20 ارب ڈالر کی لاگت سے 2 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ قاہرہ میں عرب رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بنو کینٹ پر فتنہ الخارج کا دہشت گرد حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ افطار کے وقت دہشت گردوں کی بنو کینٹ میں گھسنے کی کوشش، فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گردوں نے بارود بھری گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دی، دھماکوں سے قریبی مسجد اور گھروں کو نقصان پہنچا، دھماکوں سے 12 معصوم شہری شہید اور 32 زخمی ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آج پھر کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ درخواست گزار کے وکیل آج دلائل دیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل لاہور کے بجائے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 264 رنز بنائے، شرما 11 نے 265 رنز کا ہدف 11 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ وراٹ کوہلی 84 رنز کی اننگز پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل قذافی اسٹیڈیم میزبانی کے لیے تیار۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں آج ٹاکرا ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد لاہور میں میچ دیکھے گا۔ نائب صدر بھارتی بورڈ راجیو شکلا پاکستان پہنچ گئے، بھارتی بورڈ کے دیگر ارکان آج لاہور پہنچیں گے۔ محمد رضوان، بابر اعظم اور نسیم شاہ ٹی 20 ٹیم سے ڈراپ۔ ٹی 20 ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کو مل گئی۔ شاداب خان کی بطور نائب کپتان ٹیم میں واپسی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے اسکواڈ میں حارث رؤوف، محمد حارث، حسن نواز، عبدالصمد شامل، ابرار احمد، جہانداد خان، خوشدل شاہ، عباس آفریدی بھی ٹی 20 اسکواڈ کا حصہ۔ عرفان نیازی، محمد علی، عمیر بن یوسف، شاہین آفریدی، سفیان مقیم اور عثمان خان شامل۔ محمد رضوان ون ڈے ٹیم کے کپتان برقرار، سلمان علی آغا نائب کپتان، ون ڈے اسکواڈ سے شاہین آفریدی اور حارث رؤوف کا پتہ صاف۔ سعود شکیل اور کامران غلام کی بھی چھٹی ہو گئی۔ بابر اعظم، فہیم اشرف، امام الحق، عرفان نیازی، خوشدل شاہ اسکواڈ کا حصہ۔ عبداللہ شفیق، محمد علی، عاقف جاوید، وسیم جونیئر اور سفیان مقیم بھی شامل۔ سابق کپتان محمد یوسف بیٹنگ کوچ مقرر۔ دورے میں 5 ٹی 20 اور 3 ون ڈے ہوں گے۔ نیوزی لینڈ سے سیریز 16 مارچ کو شروع ہوگی۔ ملک کے دفاع کو خطرہ ہو تو ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کے کیس محض توڑ پھوڑ کے ہیں۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس میں دلائل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا، جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے، ٹرائل یہاں ہو یا وہاں ہو کیا فرق پڑتا ہے۔
وکیل سول سوسائٹی فیصل صدیقی کے دلائل مکمل، وکیل سپریم کورٹ بار عابد زبیری کے دلائل شروع، کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان پالیسی لیول مذاکرات، ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو ٹیکس اہداف اور ٹیکس شارٹ فال پر بریفنگ دی، ٹیکس ریونیو پورا کرنے کے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ آئی ایم ایف وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی ملاقات، وزیر خزانہ نے معاشی صورتحال سے آگاہ کیا، ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اس ماہ کے آخر یا اپریل کے شروع میں متوقع، 1.1 ارب ڈالر کی اگلی قسط جاری کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان بیل آؤٹ کے جائزے کے لیے مستحکم پوزیشن میں ہے، ملک میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات جاری ہیں، میکرو اکنامک استحکام سے متعلق اچھی پوزیشن میں ہیں، چاہتے ہیں آگے جا کر شمولیت کی بنیاد پر پائیدار معاشی ترقی ممکن ہو سکے۔ ہمارا معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانا کچھ عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا، تاجر برادری اپنا کاروبار ختم کر کے بیرون ملک جانے کا سوچ رہی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مسابقتی کمیشن کی عمارت کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا اب معیشت مستحکم ہو چکی اور اسٹاک مارکیٹ بلندیوں کو چھو رہی ہے، پاکستان اب کبھی سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دورہ آذربائیجان پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر جلد عمل کرنے کی ہدایت، کہا پاکستان اور آذربائیجان تجارت کے حجم کو 2 ارب ڈالر پر پہنچایا جائے۔ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کی زیر نگرانی کمیٹی بھی قائم کر دی، وزیر اعظم کی صدر آذربائیجان کے دورے سے پہلے تیاریوں کی بھی ہدایت۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بڑا دھچکا، جولائی 2024 کے بعد فروری 2025 میں ٹیکسٹائل برآمدات کم ترین سطح پر آ گئیں۔ فروری میں ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 26 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی۔ فروری 2025 میں ٹیکسٹائل برآمدات کا حجم 1 ارب 42 کروڑ ڈالر رہا۔ جنوری 2025 میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 1 ارب 68 کروڑ ڈالر تھی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے دستاویزات کو نامکمل قرار دے دیا۔ ممبر کے پی نے بیرسٹر گوہر سے ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرانے کا بھی کہا، یہ ممکن نہیں کہ اس پر فیصلہ محفوظ کر کے عدالتی فیصلے کا انتظار کریں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات متنازع ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو معاملہ حل ہوگا۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کی تیاریاں، 12 سینئر اور جونیئر ارکان اسمبلی شارٹ لسٹ، نواز شریف نے ارکان اسمبلی کے ناموں کی منظوری دے دی، بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا اقبال، منشاء اللہ بٹ، ایوب گادھی، سلمان نعیم، رانا طاہر اقبال کے نام شامل، افتخار حسین، رانا محمد ارشد، ملک اسد کھوکھر کا نام بھی فائنل، میاں عمران، اسامہ خان لغاری، شعیب صدیقی کا نام بھی شارٹ لسٹ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کے فروغ سیاحت کے لیے اہم فیصلے، پنجاب میں 170 سیاحتی مقامات اور ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی منظوری دے دی، پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم ایپ تیار، جلد آغاز ہوگا۔ ٹورزم ایپ میں سیاحت سے متعلق تمام فیچرز شامل، ایپ کے ذریعے ٹریول وزٹ اور ہوٹل بکنگ بھی کی جا سکے گی۔ مریم نواز نے کہا پوری توجہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ پر مرکوز ہے، ٹیکسلا کو مکمل ٹورسٹ سائٹ بنایا جائے گا، 5 اسٹار ہوٹل بھی تعمیر کیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک کی توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تفتیشی افسر نے ملزم ارمغان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی، رپورٹ کے مطابق ملزم کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم انکشاف کر رہا ہے، جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ وکیل صفائی کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت، تشدد کا الزام لگایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم شراز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دبئی میں ہوگا، بھارت آسٹریلیا کو شکست دے کر چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ آسٹریلیا نے بھارت کو جیت کے لیے 265 رنز کا ہدف دیا۔
विराट कोहली ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में कल टाकरा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द लाहौर में मैच देखेगा। राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। भारतीय बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज के लिए रुकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कल सेमीफाइनल के दौरान फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन को खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा वाला इफ्तारी बॉक्स दिया जाएगा। शायकीन फूड स्टॉल से अशिया भी खरीद सकेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं से सर्दी में गैर मामूली इजाफा। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। बाहर बर्तनों में पड़ा पानी भी जम गया। कल्लात, ज़ियारत, मस्तोंग, पशीन, कला सैफुल्ला में मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे बंद रहे। सरगोदा, हाफिजाबाद और चिनियोट में यालाबारी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इत्तलाक भी आज से होगा। चीन का अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। कनाडा का $100 अरब से ज़ायद की अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। तिजारती जंग पर अमेरिकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज़ में 1.8% कमी। दुनिया की सर फहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में भी मंदी। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज़्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उम्मीद है अमन के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। भारतीय नजात ताजिर की कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। अंकित श्रीवास्तव पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। वेबसाइट का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। भारत को अपनी फ़ज़ाइया को खित्ते के ममालिक से हम पल्ला रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना। अमेरिका की F-35 और रूस की Su-57 की पेशकश ने परेशानी बढ़ा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। फंडिंग, देसी साख्ता जंगी तैयारे बनाने में ताख़ीर और गैर मुल्की तैयारों पर इन्हसार शामिल है। भारत को फ़ज़ाई बेड़े में कमी का भी सामना है। जापान में निस्फ सदी की बदतरीन जंगल की आग बेकाबू। ओफोनाटो के करीब आग ने 2600 एकड़ से ज़ायद रकबा जला दिया। 80 इमारतें मुतासिर, एक शख्स हलाक, 4000 अफराद बेघर हो गए। 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। टेस्ला के हिस्से गिरने से एलॉन मस्क को अरबों डॉलर का नुकसान। फिर भी एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर ही विराजमान। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर आ गए। बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर हो गए।